أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد علیہم السلام تھوڑا اس کی آنس کم کیجیے، آنس ڈاؤن کیجیے تو الٹے نہیں. اس پہ وزن رکھ دیے تو نہیں الٹے گا، کوئی وزن نیچے رکھیے، ابھی پھر الٹے گا. اس پہ وزن رکھیے کوئی لا کے ہیوی. اما بعد، فقد ورد عن جعفر بن محمد الصادق علیہم السلام فی زیارت سید الشہداء الحسین بن علی علیہم السلام انہ قال خطابا للہ یوم 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. میں نے چاند رات سے جس گزارش کا سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں شروع کیا ہے، اس کا عنوان روزانہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جیسے جیسے ایام عزا گزر رہے ہیں، تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں، عزادار بے چین ہو کے کاروبار چھوڑ کے ملازمت کی مصروفیت سے گنجائش نکال کے ہر روز مجالس میں شرکت کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں مجلس میں شریک ہونے والے، ان کے لیے پچھلی باتوں سے آج کی گزارش کو مربوط کر دیا جائے. اس لیے میں سب سے پہلے عنوان بیان کرتا ہوں. ان 10 مجالس میں گفتگو کا موضوع اور گفتگو کا عنوان ہے عزاداری عظیم ترین عبادت ہے. میں نے پہلے شروع میں چند راتوں میں عنوان کے الفاظ یہ رکھے تھے کہ عزاداری عظیم عبادت ہے. پھر اسی منبر پر مجلسیں پڑھتے پڑھتے وہ روایات، وہ آیات اور وہ اہتمام الہی جو عزاداری کے سامنے ہوا ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے نتیجے میں یہ احساس پیدا ہوا
کہ عظیم عبادت نہیں ہے بلکہ عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سے ایک عزاداری ہے۔ میں نے اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا جس کی طرف شاید آپ حضرات نے اس طرح توجہ نہیں کی یا میں آپ کو متوجہ نہیں کر سکا کہ ساری عبادتیں جب کی جاتی ہیں تو ہر عبادت وجود میں آتی ہے، ہم اسے انجام دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہے، ایک عبادت ہے، لیکن نماز مجھے روزہ رکھنے پہ مجبور نہیں کرے گی، اور اگر روزہ مٹایا جانے لگے تو یہ نماز روزے کو بچانے نہیں آئے گی۔ میں اگر روزہ رکھوں تو یہ روزہ اگر میں رکھتا ہوں تو روزہ نماز اگر پامال ہو رہی ہے اور نماز کا مذاق اڑ رہا ہے یا نماز کے وجوب سے انکار کیا جا رہا ہے تو یہ روزہ نماز کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا ہوگا۔ ساری عبادتوں میں یہ بات ہے۔ میں ذرا سے واضح کروں، اللہ نے رسالت کے خاتمے کے بعد ہدایت کا نظام کیا بنایا ہے؟ اس نے ہمیشہ کتاب بھیجی اور کتاب کے ساتھ اس کو بھیجا جو کتاب پڑھے، کتاب سمجھائے، کتاب میں جو ہے اس کو کر کے دکھائے، اور پھر جن کی ہدایت کے لیے آیا ہے ان سے اللہ کی کتاب پر عمل کروائے، احکام پہ عمل کروائے۔ جب خاتمہ ہو گیا نبوت کا تو اب اس کے بعد نبوت و رسالت کی ضرورت نہیں رہی، مگر ہدایت کی ضرورت ہے، کتاب کی تفہیم کی ضرورت ہے، کتاب میں جو کچھ ہے اللہ کی کتاب میں اس پر عمل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی ضرورت ہے، دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور دین کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے رسالت و نبوت کے بعد امامت کیوں شروع کی؟ رسالت کے ذمے 3 کام تھے: اللہ کی بارگاہ سے دین لانا، لوگوں تک دین کو پہنچانا، اور جب دین لوگوں تک پہنچے تو اگر دشمن اس کے مٹانے پہ کھڑے ہو جائیں تو دین کو بچانا۔ میدان غدیر میں مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ ایک بہت قیمتی بات، ایک اعتراض کے جواب کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے، ہم سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے تو پھر اللہ نے نبوت اور رسالت ہی کو قیامت تک کیوں باقی نہیں رکھا؟ نبی آتے رہتے، رسول آتے رہتے، ہمارے دماغوں میں بھی آتا ہے۔ اگر ہم ہدایت کے محتاج ہیں، اور ہم ہیں محتاج، ہم خود کفیل نہیں ہوئے، ہم ہدایت کے محتاج ہیں، اور اگر الہی ہدایت کے بغیر قوانین بنائے جاتے ہیں جو ملکوں میں بنتے ہیں، جو پارلیمنٹس میں بنتے ہیں، تو ان ملکوں میں اور ان حکومتوں کے بنے ہوئے قوانین تجربے سے بنائے جاتے ہیں، اور تجربہ ہی ان کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ امینڈمنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا بھر میں جو ملکوں کے قوانین ہیں، کانسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں امینڈمنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ تجربہ بتاتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جتنا ان کے پاس علم تھا، نالج تھی، تجربہ تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے وہ قانون بنایا تھا، مگر وہ قانون 50 سال میں پتہ چلا کہ بنایا فائدے کے لیے گیا تھا، لیکن اب اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے تو بدلنا پڑتا ہے۔ تو ہم آج بھی الہی ہدایت کے محتاج ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے قانون آئے گا تو پھر اسے
نہ تجربہ غلط ثابت کر سکے گا اور نہ زمانے کا گزرنا، اس لیے کہ بنانے والا جیسے ہم کو بنایا ہے تو ہمارے ماضی کو جانتا ہے، ویسے ہی ہمارے مستقبل اور فیوچر کو بھی جانتا ہے۔ تو وہ جو قانون بنائے گا وہ قیامت تک ہمارے فیوچر کو، انسانیت کے فیوچر کو دیکھ کے بناتا ہے، لہٰذا اس کے بنائے قانون میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں جملوں میں اپنے جوان بھائیوں سے، بیٹوں سے، بچوں سے، بیٹیوں سے دین کی بنیادی باتیں ان کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ہر انسانی زندگی میں الہی قانون کی ضرورت ہے، انسان کا ساختہ پرداختہ بنایا ہوا قانون انسان کی فلاح و بہبود، انسان کی نجات، انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہو سکتا کبھی۔ یہ بات آپ سے کہی ہے، اس طرح کہیں، میں نے پھر دہرا دیتا ہوں، بنیادی باتیں ہیں، جوانوں کو محفوظ کرنا چاہیے اپنے دماغوں میں کہ بار بار انسان کے سب سے جو ہر ملک میں جو سب سے دانشور لوگ ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنز وہ بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں امبیڈکر جی نے بنایا، پڑھے لکھے انتہائی قابل، اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پورا گروپ تھا، لیکن اس وقت کے جو سب سے قابل لوگ تھے انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا۔ مگر ابھی ہماری آزادی کو صدی بھی نہیں ہوئی ہے، 75 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، اور امینڈمنٹ کتنے ہو چکے۔ تو یہ امینڈمنٹ بتا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں کہ جو بنا تھا وہ بس 10-20 سال کے لیے ٹھیک تھا، 30 سال کے لیے ٹھیک تھا، ہمیشہ کے لیے ٹھیک نہیں تھا، بدلنا پڑا۔ اس کا مطلب وہ غلط فیصلہ ہوا تھا۔ تو تجربے سے بنائے ہوئے قوانین تجربے ہی سے غلط ثابت ہو جاتے ہیں، مگر ہم تجربے کے محتاج ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آگے ہم کیا ہونے والے ہیں، آگے کیا مشکلات انسانیت کو آنے والی ہیں، کیا زندگی میں نعمتیں بڑھنے والی ہیں۔ اس کے برخلاف جو مالک جس نے ہمیں بنایا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آج ان کی ضرورت کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل ان کی ضرورت کیا ہوگی، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگلی نسلوں میں ان کی ضرورت کیا ہوگی۔ لہذا جب وہ قانون بناتا ہے تو اس قانون میں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پروردگار عالم نے جناب آدم کے دور سے انسانیت جیسے جیسے آگے بڑھی، دھیرے دھیرے قانون کو وسعت دے کے جب آخری پیغمبر تک قانون دین پہنچا تو پیغام 23 سال تک پیغمبر نے پہنچایا، اور اس کے بعد غدیر میں ولایت علی کے اعلان کے بعد آیت آ گئی کہ آج دین کامل ہو گیا۔ میرے جوان توجہ سے سنیں، تو میں نے یہ سوال جو اٹھتا ہے اپنے دماغوں میں بھی باہر سے بھی کہ اگر ہم ہدایت کے محتاج ہیں تو اللہ نے ہدایت کے لیے جو نبوت و رسالت کا سلسلہ رکھا تھا وہی باقی رکھا ہوتا۔ یہ رسالت ختم کیوں کر دی، یہ نبوت ختم کیوں کر دی، اور اس کے بعد امامت کیوں شروع کی، یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ تو میں سادے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، میں نے ابھی آپ سے کہا تھا رسالت کی 3 ذمہ داریاں ہیں، ادھر سے لانا، ادھر پہنچانا، اور جب کوئی اسے مٹانے پہ آئے تو اسے بچانا۔ جب میدان غدیر میں ولایت مولا کے اعلان کے بعد قرآن میں آیت آ گئی کہ آج دین پورا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ادھر سے کچھ آنا نہیں ہے۔ تو جب کچھ آنا نہیں ہے تو لانے والے کی ضرورت بھی نہیں رہی، مگر دین کو ابھی جانا اور پھیلنا ہے، اور جب پھیلے گا تو مٹانے والے کھڑے ہوں گے تو اسے بچانا ہے۔ لہذا ذمہ داری لانے کی ختم ہو گئی تھی، لہذا نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا، مگر ضرورت تھی ایسے وجود کی جو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں اللہ کی دی ہوئی استعداد علم و عصمت کے دائر کے ذریعے ہر وقت دین کو پھیلاتا بھی رہے اور دین کو بچاتا بھی رہے۔ اس لیے سلسلہ امامت کا آغاز کیا اللہ نے۔ بہت بنیادی بات میں نے آپ کی خدمت میں کہی ہے۔ کیوں کہی ہے؟ آپ کے دماغوں سے شاید نکل گیا ہو، کل ایک بات میرے دماغ سے نکل گئی تھی، ہم نے پوچھا بھی تھا آپ سے، بعد میں ایک مومن نے بتایا کہ کچھ تبرک پہ آپ کہہ رہے تھے۔ کوشش کروں گا اگر آج بہت اہم بات ہے جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، درمیان میں کہیں کہہ سکوں تو کہہ دوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی عبادتیں ہیں فروع دین میں،
عبادتیں دو طرح کی ہیں، یا اللہ کا حق ادا ہوتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے جیسے نماز، جیسے روزہ، یا بندے کا حق ادا ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ، جیسے خمس، جیسے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جیسے تولا، جیسے تبرہ۔ تبرہ کا لفظ سنتے ہی بھڑکیے گا نہیں، یہ تو ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم نے تبرہ اور گالی کو برابر بنا لیا ہے۔ تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے، تبرہ بدزبانی کرنے کا نام نہیں ہے، تبرہ کسی کو زبان سے برا بھلا کہنے کا نام نہیں ہے۔ جیسے تولا خالی تعریفیں کرنے کا نام نہیں ہے، تولا ہے دل سے محبت کرنا، عمل سے اس کا مظاہرہ کرنا، یعنی اچھے لوگوں سے محبت کرنا اور اچھے لوگوں کے کردار کو اپنانا۔ کوئی ایک آدھ تو سمجھا ہوگا کہ میں نے کیا کہا؟ ایسا سناٹا چھایا رہتا آپ پہ جیسے نظر کر کے آئیں کہ اگر بولیں گے تو کل مجلس میں ہمیں تبرک بانٹنا پڑے گا۔ تبرہ لفظ براءت سے ہے، پورا سورہ براءت موجود ہے، پہلی آیت اس کی دیکھ لیجئے، براءۃ من اللہ، اللہ بری ہے، یعنی بے تعلق ہے، یعنی اب اس کا کوئی ذمہ، اس پر ان کا کوئی ذمہ باقی نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ روٹ ورڈ جب دوسرے ڈھانچوں میں جاتے ہیں تو بدلتے ہیں معنی، اور اسی کے ذریعے میں نے مولا کے اسم گرامی کی خصوصیت بیان کی تھی کہ جیسے لفظ علم سے عالم بھی بنتا ہے، علیم بھی بنتا ہے، مگر عالم کا علم اس سے چھن سکتا ہے، علیم کا علم سے، اللہ کو علیم کہتے ہیں جس سے کبھی علم چھن نہیں سکتا۔ اسی طرح سے لفظ علو، علو کے معنی بلندی، علو سے عالی بھی بنتا ہے جس کا مطلب ہے اونچا، مگر وہ اونچا جو نیچے جا سکتا ہے، اور لفظ علو سے جب علی بنتا ہے تو یہ وہ اونچا ہے جس سے کبھی اس کی بلندیاں الگ نہیں ہو سکتی۔ تو عربی کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ وہ کس ڈھانچے میں ہے، کس وزن پہ ہے، کس باب میں ہے، کس صیغے میں ہے۔ چند کلمے میں نے بھی آپ سے بول دیے تاکہ آپ سمجھ جائیں میں بھی بہت قابل آدمی ہوں۔ کس ڈھانچے میں، کس خانے میں، کس گردان میں، کس باب میں، کس صیغے میں آیا ہے، یہ گرامر ہے عربی کی۔ عربی کے گرامر کے دو پارٹ ہیں، ایک نحو ہے، ایک صرف ہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو عربی تھوڑا تھوڑا رنگتی ہے، پھر معانی بیان جب آتے ہیں تو اس میں حسن شروع ہوتا ہے اور اچھی زبان وجود میں آتی ہے۔ تو خیر یہ خالی ایک عربی پڑھنے کے لیے جو مدرسوں میں پڑھتا ہے، اسے عربی جو قرآن اور حدیث کی ہے اس کو سیکھنے کے لیے 5 سبجیکٹ پڑھنا پڑتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ خالی عربی پڑھ لی، بلکہ 6 سبجیکٹ پڑھنا پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دینی تعلیم مطلب سمجھا جاتا ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ان کو اردو آتی ہے، بس جہاں اردو آ گئی وہ مولوی صاحب ہو گئے۔ مولوی صاحب اردو پڑھ کے نہیں ہوتے، اردو تو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ عربی پڑھنے کا مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا آتا۔ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ عربی پڑھ لیتا، کیا پڑھ لیتا؟ کہا لکھے گو قرآن میں زیر زبر پیش لگا، اسے دوہرا لیجئے۔ عربی پڑھنا زیر زبر پیش لگی عربی کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں۔ زیر زبر پیش تو ہم جاہلوں کے لیے لگایا جاتا ہے، اصل عربی میں جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں زیر زبر پیش نہیں ہوتا ہے۔ وہ پڑھنے والا اپنی گرامر کی نالج کی وجہ سے جہاں زبر لگنا چاہیے زبر لگاتا ہے، جہاں زیر لگنا چاہیے وہاں زیر لگاتا ہے۔ خیر بات میں بات نکل رہی، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ دین کی ذمہ داری اللہ نے 3 رکھی: لانا، پہنچانا، بولیے، بچانا۔ شابش۔ لانے کا کام ختم ہو گیا اس لیے کہ رسالت لانے کا ختم ہو گیا اس لیے کہ دین قدیر میں مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کا مطلب قیامت تک یہی چلے گا، نہ اس میں کچھ گھٹے گا، نہ کچھ بڑھے گا، نہ کچھ بدلے گا، یہی چلے گا۔ اب اس کے بعد پھیلانے اور بچانے کی بات رہ گئی، تو پھیلانے اور بچانے کے لیے امامت کا منصب اس نے شروع کیا۔ تو امامت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امامت کی ایک ذمہ داری ہے دین بچانا۔ ہر امام نے اپنے دور میں جب تک شہید نہیں ہوئے یہ کام کیا کہ دین کو بچایا، اور ہر امام کو معلوم تھا کہ میرے بعد پھر امام آنے والا ہے،
پھر امام آنے والا ہے. تو انہیں پتا تھا جب میں چلا جاؤں گا تو یہ میرا اگلا جو ہے یہ دین کو بچائے گا. اور ہر امام کو یہ بات معلوم تھی, اللہ نے بتا دی, رسول نے بتا دی کہ 12 امام آئیں گے. تو جب ہر امام کو یہ بات معلوم تھی تو ہر امام کی موجودگی میں جو اگلا امام ہے, جو بچہ ہے مثلا ابھی یا جوان بھی ہے, تو ابھی بابا امام وقت موجود ہیں, اس لیے ان کی امامت کا آغاز نہیں ہوا. بہت باریک بات آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کہ کہہ سکوں. چھٹے امام کی موجودگی زندگی میں 7ویں امام موجود ہیں. اللہ کی طرف سے بتایا جا چکا, رسول اعلان کر چکے کہ 7واں امام زندہ رہیں گے, امامت کریں گے. جب 12 اماموں تک نام بتا دیے گئے, سب امام ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر امام کو پتا ہے کہ ہم شہید ہوں گے تو اگلا آئے گا اور وہ امامت تک پہنچے گا. اگر امامت تک پہنچے گا. دشمن تو ان سب کو مٹانے پہ لگا تھا, مگر الہی وعدہ تھا, انتظام تھا, مٹا نہیں سکا. تو امام جتنے گزرے 10ویں امام تک, ان کو فکر تھی دین بچانے کی. ان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ امامت کی حفاظت کریں, اس لیے کہ تو پتا تھا کہ الہی نظام میں یہ محفوظ رہیں گے. لیکن جب 11ویں امام آئے تو 11ویں امام کو 2 کام کرنا تھے. چونکہ دشمن کو اب پتا تھا کہ یہ مہدی آ گیا ہے, اگر یہ رہ جائے گا تو ہم نہ رہ جائیں گے, لہذا دشمن نے ساری طاقت لگا دی تھی کہ آنے ہی نہ پائے. امام کے گھر میں پہرے بٹھائے گئے تھے, عورتیں رکھی گئی تھیں, آنے ہی نہ پائے, اور اگر آ جائیں تو پلنے نہ پائے. مگر الہی انتظام میں سب کچھ ہوا. وہ تفصیل تاریخ سے پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. امام آخر دنیا میں آئے, 5 سال اپنے بابا کے ساتھ رہے, اس کے بعد بابا شہید ہو گئے, وہ پردہ غیب میں اللہ کے حفاظت میں چلے گئے. تو میرے عزیزو, اب جب اس بچے کو شہید کرنے پر پوری طاقت دشمن لگائے ہے, تو امام عسکری علیہ السلام جو 11ویں امام ہیں, انہیں اس بچے کی بھی حفاظت کرنا ہے. میں نے خود بھی محنت کی ہے, آپ کے ذہنوں پہ بوجھ بھی ڈالا ہے. یعنی 10ویں امام تک صرف دین کے بچانے کی فکر تھی, اگلے امام کو بچانے کی فکر انہیں نہیں تھی. انہیں پتا تھا وہ حیات زندہ رہے گا, اللہ اسے بچا کے رکھے گا. لیکن اب جب 11ویں امام آئے تو آخری امام دنیا میں آیا, اب اس کے بعد کوئی امام آنے والا نہیں ہے. لہذا 11ویں امام کو 2 فکریں ایک ساتھ ہیں, جب تک میں زندہ رہوں دین بچائے رکھوں, اور دین بچانے کے ساتھ ساتھ مجھے امام وقت کو بھی بچانا ہے. یعنی انہیں دین بھی بچانا تھا اور محافظ دین کو بھی بچانا تھا. محافظ دین تھے آخری امام قیامت تک کے لیے, انہیں دین بھی بچانا تھا اور محافظ دین بھی بچانا تھا. مجھے یہ ذمہ داریاں 2 کرداروں میں دکھائی دیتی ہیں. ایک 11ویں امام کے کردار میں کہ دین بھی بچانا ہے اور محافظ دین بھی بچانا ہے, اور ایک مجھے کربلا میں حسین کی بہن, حسین کی شریک کار زینب میں دکھائی دیتی ہے کہ انہیں دین بھی بچانا ہے اور محافظ دین سید سجاد کو بھی بچانا ہے. اندازہ لگائیے زینب کی عظمت کس منزل پہ ہے. تو امامت جب آخری منزلوں میں آئی تو اس کی ذمہ داری دین کا بچانا بھی ہو گیا اور دین کے محافظ کا بچانا بھی ہو گیا. اب واپس آئیے, میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی. ساری عبادتیں ہیں تو نماز ہے تو روزے پہ وقت پڑے گا تو دین روزہ بچانے نماز کھڑی ہو, اس کی صلاحیت اللہ نے اس کو نہیں دی ہے. روزہ ہے تو زکوٰۃ پہ وقت پڑے تو اس کے بچانے کی صلاحیت اللہ نے اس کو نہیں دی. البتہ ایک بات یہاں رک کے اپنے جوانوں اور اپنی بیٹیوں سے خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں, جن کی ابھی زندگی پڑی ہے اچھے کاموں کے کرنے کی. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مومن پر جن مہربانیاں کی ہیں اور جن مہربانیوں سے نوازا ہے, ان مہربانیوں میں ایک مہربانی کا نام ہے توفیق. توفیق کیا ہے؟ توفیق یہ نہیں ہے کہ پکڑ کے لائے مسجد میں لا کے کھڑا کر دے. توفیق یہ نہیں ہے کہ اللہ اگر مجلس میں نہ آؤں تو میرے پیٹ میں اتنا تیز درد ہو کہ میں مرنے لگوں, اور مجھے تجربہ ہو جائے کہ جب مجلس میں نہیں جاتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے. یہ توفیق نہیں ہے. اللہ
زبردستی کسی سے اچھے کام کرواتا ہی نہیں، برے کام تو کرواتا ہی نہیں، اچھے کام کسی زبردستی نہیں کرواتا۔ اگر اللہ زبردستی کروائے ہم سے تو پھر ہم انعام کے لائق کہاں رہے؟ بھائی آدمی کو انعام تو اسی پہ ملے گا، سزا بھی اسی پہ ملے گی جس کام کو اس نے اپنے اختیار سے کیا ہو۔ جو بے اختیاری کے کام ہوتے ہیں، چاہے اچھے کام ہو، بے اختیار ہو جائے تو ان کی کوئی ویلو نہیں ہوتی۔ ایک جگہ دریا کنارے پل پہ لوگ کھڑے ہوئے، آج کل جیسے باڑھ آئی ایسی تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک بچہ نہ جانے کیسے ایک دم سے ریلنگ کے اس پار دریا میں گر گیا۔ اب سب طرف شور ہو گیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی بچائے کوئی بچائے کوئی بچائے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے چھلانگ لگائی دریا میں اور گیا، غوطہ مارا اور بچے کو پکڑا اور تیرتا ہوا کنارے لے آیا۔ اب سب ہیرو بن گیا، سب بھیڑ میں جمع ہو گئے۔ ارے کیا کہنے آپ کے، آپ تو بڑے بہادر ہیں، آپ تو انسانیت دوست ہیں، آپ تو یہ آپ تو وہ، خوب قصیدے پڑھے جاتے رہے۔ ساری قصیدہ خوانی ہو گئی تو پھر پلٹ کے وہ کہتا کیا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا؟ جب دھکا دے کے گئے تو اب کوئی ویلو نہیں رہ گئی۔ البتہ مذہب میں اس کی بھی ویلو ہے۔ اگر کوئی دھکا دے کے آپ کو مجلس میں لے آئے، اس کے بعد بھی مالک آپ کو جزا دینے پہ تیار ہے۔ لہذا ایسے دوست بناؤ میرے بچوں، جو تمہیں موٹر سائیکل پہ اپنے باپ کی بے شمار دولت کے ذریعے جو 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی موٹر سائیکل خریدی ہیں، اس کے پیچھے بٹھا کے تمہیں سمندر کے کنارے نامحرموں کا نظارہ کرنے نہ لے جائے، بلکہ تمہیں بٹھا کے اس مجلس اعضا میں فرش اعضا پہ لے آئے۔ ایسے دوست بناؤ جو تمہیں گناہوں کی سیر نہ کرائے، تمہیں دھکے مار مار کے سنیما دکھانے نہ لے جائے، ٹیپ لگا لگا کے سگریٹ پینے کا عادی نہ بنائے، تمہیں عادی بنائے کہ آؤ نماز کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، آؤ سبیل پہ کھڑے ہو جاؤ، آؤ تبرک تقسیم کر دو، آؤ زنوروں کی جوتیاں کچلی جا رہی انہیں سیدھا کر کے بچھا دیں، آؤ نمازیوں کے چپل کچلے ہیں ٹیڑے میڑے پڑے، آؤ انہیں تہ کر کے رکھ دیں، آؤ ہمارے آنے جانے سے امام بارگاہ گندی ہو گئی، آؤ ہم مل کے صاف کر ڈالیں۔ نہ جانے کتنی نیکیاں ہیں جن کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اور یہ ہے توفیق کا معاملہ۔ تو توفیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم کو مجبور کر کے کوئی نیک کام کروائے۔ توفیق کا مطلب یہ ہے، میری طرف توجہ دیں گے، بعض حضرات زیادہ غور و خوض کر رہے ہیں، سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، ان سے بھی کہوں گا فی الحال میرے ساتھ چلے، بعد میں غور و خوض کر لیں گے۔ ایک زوردار صلوات بھیجیے تاکہ یہ نہیں، میری آدھی بات آپ نے سنی، میں نے کہا تھا ایک زوردار صلوات بھیجیے تاکہ یہ اونگ نیند سے نہ بدلے، یہ اونگ جگائی سے بدل جائے، بیداری سے بدل جائے۔ تھکا جسم ہے تو صلوات کی بلندی اسے جگائے گی، اور تھکی روح ہے تو صلوات کا خلوص اسے جگائے گا۔ ارے سبحان اللہ تو ہے، مگر اجر تو سبحان اللہ سے زیادہ صلوات میں ہے بھائی۔ ہمارے بزرگ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ سب نکال دیے، ہر چیز کو عبادت بنا ڈالا۔ اب ہمارے ہاں چل گیا جیو جیو، یہ جیو جیو سے کیا ملنے والا کسی کو؟ تمہیں کہنے سے وہ جیے گا، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جیے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ واہ واہ ہو جاتی تھی، لیکن سبحان اللہ ماشاء اللہ صلوات ہمارے بزرگ ناسمجھ نہیں تھے، کیسے جگا کے رکھیں۔ آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو آپ کو کیا ملے گا؟ ایک درخت جنت میں، ماشاء اللہ کہا اس کا بھی ثواب۔ بعض جگہ ہمارے مجمع میں زیادہ تر سبحان اللہ کہتے ہیں، بعض جگہ جزاک اللہ بھی کہتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ آپ کو جزا دے، لیکن میرے عزیزو اس جزاک اللہ میں ہماری دعا قبول ہوئی، جو جزا مل جائے ہمیں کہنے سے، ماشاء اللہ میں بھی ہمیں کچھ مل گیا، جو بھی مل گیا 10 گنا 70 گنا 100 گنا 1000 گنا۔
سبحان اللہ میں ایک پیڑ تو لگا ہی لگا پکا انشاءاللہ، اب کتنے لگ جائے نہیں معلوم، لیکن جب آپ صلوات بھیجتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو کیا ملتا ہے؟ سنا ہوا ہے آپ کا، سنائے دیتا ہوں نئی نسلوں کو پہنچانے کے لیے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو لمحوں کا نورانی سفر جب اس کی داستان بیان کی ہے آگے تو وہ جلدوں میں ہے۔ ایسی ایسی چیزیں پیغمبر نے بتائی ہیں جن کو اگر ہم بیان کریں تو گھنٹوں درکار ہے، مگر وہ جس کو دیکھ کے پیغمبر آئے گھنٹوں جسے ہمیں بیان کرنے میں لگتے ہیں، وہ سفر پیغمبر کا نورانی تھا، ایسا جسمانی معراج تھی لیکن وہ خود نورانی وجود ہیں۔ تو اتنی جلدی یہ سفر طے ہوئی۔ بتائیے آپ نماز ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، اٹھیں گے تو جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں جس جگہ آپ بیٹھے ہو تھوڑا گرم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کسی کرسی فوراً بیٹھی ہے تو ذرا گرم گرم لگتی ہے کہ نہیں؟ مگر جو کسی کو بیٹھنے کوئی جگہ گرم ہوتی ہے کتنی دیر رہتی؟ کچھ سیکنڈ۔ یہ سفر ایک طرف اتنا لمبا تھا جو پیغمبر نے دیکھا اسے بیان کیا گیا تو جلدوں میں چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ سفر اتنا مختصر تھا کہ روایت کہتی پیغمبر گئے بھی، معراج کی منزلیں طے بھی کی، اللہ سے باتیں بھی کی، اس لہجے میں باتیں کی جو پیغمبر کا پسندیدہ آواز اور لہجہ تھا، اور پلٹ کے آئے تو بستر کی گرمی بھی نہیں مٹی تھی۔ یہ سفر سفر نور ہے۔ تو پیغمبر معراج پہ گئے، اس کے واقعات بیان کیے ہیں، جگہ جگہ بیان ہوئے۔ اس میں ایک تذکرہ یہ ہے کہ حضور جا رہے تھے، ایک جگہ ایک دیکھا ایک فرشتہ بیٹھا ہے۔ فرشتے صاحب کیسے؟ فرشتے کی شکلیں جو آج کل ہمارے یہاں وہ جو کیا زراف بنایا جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، اتنے دنوں سے نام نہیں آیا، جس کا تصور یہ ہے کہ رسول اللہ اس پہ سوار ہو کے گئے تھے۔ ارے مجھے نام یاد نہیں آ رہا بھائی، زراف نہیں، براق۔ میں بھول جاؤں تو سب پورا مجمع ہی بھول جائے، اس طرح آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے۔ براق، براق ہے برق سے۔ اس لفظ کا مطلب کوئی گھوڑا ووڑا نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارے ہاں خود جو رفتار کی تیزی آئی ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس رفتار سے ہمارے میزائل اور سب چیزیں جا رہی ہیں۔ براق ہے بجلی جیسی تیزی والی چیز۔ تو بجلی جیسی تیزی والی سواری ابھی ہم ایجاد نہیں کر سکے، اللہ نے وہی بھیجی تھی۔ اب اس دور کے آدمی نے سوچا بجلی جیسا تیز کیسے چلے گا، تو انہوں نے سواری ہوتی گھوڑا، اس میں دو پر بھی ٹھوک دیے، ہو گیا براق۔ یہ سب گڑھی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرشتے کو کسی نے دیکھا نہیں، نہ کوئی معصوم کے علاوہ نہ فرشتے کوئی دیکھتا ہے نہ اس کی تصویر بنا سکتا ہے، اور اپنے تصورات پر اللہ کی ان اعلیٰ ترین مخلوقات کی تصویریں بنانا ان کی توہین ہے۔ میں یہیں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اللہ نے انہیں بہترین مخلوق قرار دیا۔ ان میں جو بہترین ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اور ان کے کنبے کے لوگ ہیں، چاہے وہ معصومین کی فہرست میں شامل نہ ہوں، مگر گناہوں سے پاک زندگی بسر کی ہے، با معرفت زندگی بسر کی ہے، شبیہ معصوم ہے ان کی زندگی، انہیں محفوظ عن الخطا کہا جاتا۔ ہمارے علماء نے بڑی سمجھداری کے ساتھ الفاظ تراشے تھے تاکہ بات صحیح پہنچ جائے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ گناہوں سے پاک، خطا سے پاک، حرص سے دنیا سے پاک، بہادری سے بھری، علم سے بھری، معرفت سے بھری، ایمان سے بھری زندگیاں صرف معصومین کی نہیں ہیں، ان کے گھر میں ابو الفضل العباس اور زینب کبریٰ علیہم السلام جیسے، اور ان کے اصحاب میں سلمان و ابو ذر جیسے موجود ہیں، تو ان سے بھی تو کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ معصوم کیوں نہیں ہے؟ تو ہمارے علماء نے علم کلام کی کتابوں میں، علم عقائد کی کتابوں میں عصمت اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ خصوصی صلاحیت ہے جو انہی ظروف کو ملتی ہے جو اس صلاحیت کے لائق ہوتے ہیں، اور اللہ عصمت ہدایت کی ذمہ داری صحیح ادا ہو اس لیے دیتا ہے، ایک الہی منصب کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اللہ نے ہر انسان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے کہ گناہوں سے دور بہترین زندگی بسر کرے، جو تقویٰ اور عدالت کی منزلوں تک لے جاتا ہے، جب یہ تقویٰ اپنی زندگی میں عادت بن جائے اور کبھی اس سے الگ نہ ہو تو عدالت کی اعلیٰ منزل آتی ہے۔
چونکہ وہ قانوناً معصوم نہیں تھے اللہ کی طرف سے، مگر انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی عبادتوں سے، اپنے خوف خدا سے قرب الہی کی کوششیں کی تھیں، زندگی ان کی کبھی خطا کے پاس نہیں آئی۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ یہ محفوظ عن الخطا ہے۔ آج کل ہمارے درمیان ایسے ذاکرین نکلے ہیں جو کہتے ہیں ابھی 2 منٹ میں حضرت عباس کی عصمت ثابت کروں گا۔ وہ اس فرق کو نہیں سمجھے ہیں جو عصمت میں اور خطا سے محفوظ ہونے میں ہے۔ معصوم ہونا اور ہے، محفوظ عن الخطا ہونا اور ہے۔ جائیے گوگل پہ ٹائپ کیجئے، پڑھئے تاکہ آپ بھی اس فرق کو محسوس کر سکیں، اور جو ائمہ طاہرین کو شامل کر کے اور رسول اکرم کو شامل کر کے اور حضرت معصومہ عالم کو شامل کر کے جو اللہ نے ہماری ہدایت کی ذمہ داری 14 معصوموں کو دی تھی، یہ اس معصوم کی فہرست جو بڑھائی جا رہی ہے، دانستہ یا نادانستہ، یہ وہی کام ہے کہ جو رسالت کی فہرست بڑھا رہے تھے۔ 1,24,000 نبی، انہوں نے کہا یہ بڑھا لیا، وہ بڑھا لیا۔ یہ وہی سازشیں ہیں، یہ وہی ممالک ہیں، یہ وہی تنظیمیں ہیں جو یہ سب کروا رہے ہیں ہمارے عقائد کو بگاڑنے کے لیے۔ معصوم نبی 1,24,000 معصوم ہے، ہدایت کی ذمہ داری لے کے عصمت اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے۔ البتہ اس میں عصمت کی بھی مراتب ہیں، جیسے ایمان کے، جیسے تقوی کے، جیسے علم کے، ہر چیز کے مراتب ہیں۔ عصمت کی ادنا کوالٹی آدم کے پاس تھی کہ ان سے ترک اولا ہوا، وقت نہیں ہے اور میں موضوع بھی نہیں تھا، لیکن بہت بات اہم اس لیے کہنا چاہتا ہوں، کم ترین عصمت جناب آدم کے پاس تھی کہ وہ کیا جو نہ کرتے تو اچھا تھا، گناہ نہیں کیا۔ کہا تھا نہ کھاؤ تو پیڑ کے پاس نہ جاؤ، کھانے سے منع نہیں کیا تھا، پیڑ کے پاس نہ جاؤ، تو جب پاس جانے سے منع کیا تھا تو نہ کھاتے اچھا تھا، پاس نہیں گئے، کھا لیا، گناہ نہیں کیا، مگر ترک اولا کہلاتا ہے۔ تو عصمت آدم وہ تھی کہ ترک اولا ہوا تو جس جنت میں رہنے کی جگہ دی گئی تھی وہاں سے انہیں باہر نکلنا پڑا۔ یہ جنت بھی آخرت کی جنت نہیں ہے روایات کے مطابق، اس سے لو کوالٹی کی جنت ہے۔ تو اب عصمت آدم اور عصمت ائمہ کے فرق کو پہچانیے۔ عصمت آدم وہ ہے کہ ترک اولا ہو تو جنت چھوڑنا پڑے، اور عصمت ائمہ وہ ہے کہ حسن و حسین ابھی 6-7 سال کے ہیں تو سردار جوانان جنت بنائے جا رہے ہیں۔ ہوشیار رہو میرے جوانوں، تمہارا مطالعہ کم ہے، تم کتابیں کم پڑھتے ہو، تم نے علمی کتابیں نہیں پڑھی، تمہارے پاس معلومات صرف مجالس کے ہیں۔ ہمارے بزرگ انتہائی ایماندار تھے، محنت کر کے کتابیں پڑھ کے آتے تھے، اور جو بزرگوں نے علم حاصل کیا تھا اس کو پیش کرتے تھے۔ آج ہمارا خطیب اور ذاکر بھی پڑھے بغیر آتا ہے، عقلی تکے لگاتا ہے، آپ کو جھانسے دیتا ہے، جیسے شاعر تعویلیں کرتے ہیں ویسے یہ ذاکر بھی آپ کو جھانسے دیتا ہے، اور آپ اس کو پتا ہے کہ آپ جوان ہیں، جذباتی ہیں، آپ کے جذبات سے کھیلتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ معصوم 14 ہیں، اس کے علاوہ ان کی خاندان میں، ان کے تربیت کردہ افراد میں ہزاروں ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، جو معصوم تو نہیں تھے مگر محفوظ عن الخطا تھے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ بات میں بات نکلی، میں نے آپ سے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ عزاداری ایک عبادت ہے، دوسری عبادتیں اور ہیں، ان میں فرق بتا رہا تھا، وہاں سے پہنچا میں کہاں، بے ربط نہیں جاتا میں، امامت کی باتیں بتایا کہ امامت کی ذمہ داری دین کا بچانا ہے، مگر آخری امام سے پہلے 11ویں امام کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی تھی، دین بھی بچانا ہے اور محافظ دین بھی بچانا، جو زینب نے بھی کیا، دین بھی بچایا اور محافظ دین سید سجاد کو بھی بچایا۔ ابھی میں اصل بات جس سے چھیڑی تھی بات، وہ بھی مجھے جلدی سے کہہ دینا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے توفیق تک بات پہنچائی تھی، کیوں کہ نماز روزے کی حفاظت نہیں کرتی، روزہ زکوٰۃ کی حفاظت نہیں کرتا، مگر ایک کام یہ سب کرتے ہیں، اور وہ ہے توفیق کا لانا۔ توفیق کیا ہے؟ توفیق زبردستی نہیں ہے۔ توفیق، آپ مجلس میں آئے تو آپ کو 2 طرح کی چیزیں درکار تھیں، ایک یہ کہ آپ کے پاس آنے کا وقت ہو،
دوسری یہ کہ آپ کے پاس آنے کی سواری ہو یا پیروں میں طاقت ہو. تیسرے یہ کہ آنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو. کتنے مومنین ہیں جو گھنٹوں گھر میں انتظار کرتے رہے, اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس تک نہیں آ سکے. ان کے پاس جو آنے کے لیے چیزیں ضرورت تھی وہ سب کر ڈالی انہوں نے, تیاری کر لی, اسٹیشن پہ آ کے نکل گئے, جیب میں ٹکٹ بھی ہے, سب کر لیا. پھر کیوں نہیں آ پائے؟ جس آنے کے لیے جو ہونا چاہیے تھا وہ کر ڈالا تھا, مگر رکاوٹ بن گیا. کیا چیز رکاوٹ بن گئی؟ پانی بھرا, ٹرین رک گئی, تو رکاوٹ بن گئی, نہیں آ پائے. ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں تھی, باہر سے رکاوٹ آئی, نہیں آ پائے. تو میرے عزیزو, توفیق کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے سے کسی وجہ سے خوش ہوتا ہے تو نیکیوں کے حالات پیدا کرتا ہے اور رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے. گھر سے آپ نکلے, جمعہ کل ہے, نماز میں آنے کا موڈ نہیں تھا, جا رہے تھے کہیں کام سے, کوئی مل گیا, کہا کدھر؟ اب آپ کو شرمائی کہتے ہوئے کہ نماز میں نہیں جا رہا ہوں آج ذرا میں. کہلے وہ نماز ہی, اس نے کہا آئیے نماز میں چل رہا ہوں, آئیے اب بھی بیٹھ جائیے. اب آپ تو نہیں نکلے نماز میں جانے کے ارادے سے, مگر دوست کی مروت میں آپ بیٹھ گئے کہ اس سے کیسے کہیں کہ میں نماز میں نہیں جا رہا تھا. ہمارے ایرانی دوست اس کو کہتے ہیں توفیق جبری. توفیق جبری ہے کہ مثلا ہم گئے ہوٹل میں چائے پینے, ہماری کوئی نیت نہیں تھی کہ وہاں آپ مل جائیں گے, اور وہاں آپ برادر مومن مل گئے, میں نے ان سے مصافحہ کر لیا, لیجئے ایک فری کا پھوکٹ کا ثواب مل گیا. چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دھیان تو دیں, اللہ کو ہر قدم پہ یاد رکھے تو سب کام آپ کے ہوتے رہیں گے اور عبادت بڑھتی رہے گی. تو ایک توفیق جبری بھی ہوتی, وہ بھی ایسے نہیں ملتی. گیا چائے پینے, لیکن اللہ کو میری کوئی عادت پسند تھی, وہاں کوئی غریب مل گیا, کوئی پریشان حال تھا, اسپتال میں علاج کرا لیا, میرے سامنے ایک مرد مومن بیٹھے, انہوں نے کہا ان کی بہن ٹاٹا میں ایڈمٹ ہے. میں نے کہا ابھی نماز کے بعد ملیے گا, اللہ کرے کہ ان کی ہم مدد کر سکیں, مجھے نہیں معلوم ان کو کیا مدد درکار ہے. کشمیر سے ہیں, میں اپیل نہیں کر رہا ہوں ہرگز, بس بات مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. تو اب یہ بھی ایک توفیق ہے کہ مجھے ایک بیمار مل گیا, میں تو نہیں جانتا کچھ, لیکن میں اور لوگوں کو وسیلہ بناؤں گا, اور ان کے ذریعے اگر ان کو مثلا اسپتال میں کچھ تعلقات کی ضرورت ہے تو وہاں کام آ جائیں گے. تو میرے عزیزو, توفیق ہے اللہ کی طرف سے نیکی کی حالات فراہم کرنا اور نیکی کی رکاوٹوں کو, بولو بھائی, سینٹنس کو کمپلیٹ کیجئے. میرا کام ہے بچوں کے پڑھانے کا. اور میں نے آپ کو ایک دن سنا, میرے استاد تھے, پڑھاتے پڑھاتے پوچھ لیتے تھے واپس کرو. تو میرا تو کام ہی بچوں کے پڑھانے کا ہے, اور پڑھانے میں امتحان ہوتے ہیں, اور امتحان میں ادھورے جملے بھی پوری کرائے جاتے ہیں, فلنگ ان دا گیپس بھی ہوتا ہے, اس لیے بچے نے پھٹ سے جواب دے دیا. اب آپ چلیے وہ فلنگ جو ہے اسی سے کر دیے جس سے کرنا چاہیے. کون والی؟ میں نے سنایا نہیں اس لیے آپ بھول گئے. پیغمبر گئے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ کی بات تھی نا, الحمدللہ کی. پیغمبر گئے, معراج میں دیکھا ایک فرشتہ بیٹھا ہے, ایک فرشتہ جس کے 1000 ہاتھ ہیں, 1000 ہاتھ میں 1000 پنجے, 1000 پنجوں میں ہر پنجے میں 1000 انگلی, 1000 انٹو 1000, جو رزلٹ نکلے اس میں پھر انٹو 1000. میں جوڑ لیتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں, ملین بلین میں جائے گا. وہ کیا کر رہا؟ حساب کتاب. اچھا یہ جو 1000 ہاتھ, اب یہ نہ ہو کہ ہم اس فرشتے کی شبیہ بنانے کہ بٹھا دیا لا کے 1000 ہاتھ جوڑ دیا, اور 1000 ہاتھوں میں 1000 پنجے نکال دیے, اور 1000 پنجوں میں 1000 انگلیاں نکال دی. یہ اس وقت کے لوگوں کے سمجھانے کی بات تھی. اگر اس وقت کہا جاتا کہ کیلکولیٹر تھا تو کوئی سمجھتا؟ آج کیلکولیشن کے لیے کیلکولیٹر موجود ہے. تو 1000 ہاتھ, اس میں پھر 1000 پنجے, پھر 1000 انگلیاں, ان سے کچھ گن رہا تھا. کہا کہ فرشتے کا بارش کے, کیا مطلب؟ کہا جس دن سے اللہ نے زمین آسمان خلق کیے ہیں اور بارش شروع ہوئی ہیں, اس وقت سے آج تک کتنے قطرے بارش کے گرے ہیں, ان سب کا حساب میرے پاس. سنا ہے نا؟ کہا اچھا. کہا اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان قطروں میں سے کتنا پہاڑوں پہ گرے, کتنا ریگستانوں میں, کتنا پانی پر, سمندر میں, دریا میں, گھروں کی چھتوں پر, کھلیانوں میں, باغوں میں, پارکوں میں, سب بتا سکتا ہوں. کہا اتنا بڑا حساب؟ اس نے کہا مگر ایک بات نہیں بتا سکتا. کہا وہ کیا؟ کہ جب آپ کے چاہنے والے چند جمع ہو کے آپ پہ صلوات بھیجتے ہیں تو اس پہ جو اجر اللہ آپ کو دیتا ہے, آپ کے چاہنے والوں کو اس کا آج تک میں کیلکولیشن نہیں کر سکا. تو ہمارے بزرگ بہت باشعور تھے.
ہمارے بزرگ بہت باشعور تھے، انہوں نے مجلس میں کہا تم پڑھ کے مسلسل ثواب لیے چلے جا رہے ہو تو ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، تم گھنٹہ بھر بولو گے ہم ایک صلوات بھیج کے اتنا حساب لینے کی لکھوا لیں گے کہ جوڑ نہ پاؤ گے۔ کبھی سبحان اللہ کہا، کبھی ماشاءاللہ کہا، کبھی جزاک اللہ کہا، ثواب لیتے رہے، کہا کہاں گنتی کرواتے رہو، چلو انگنت کر دیا جائے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا ہر چیز میں نیاپن لانا کوئی ہنر نہیں ہے، پرانا سورج بھی ہے اور یہ 14 صدیوں پرانا امامت کا سورج بھی ہے، رسالت کا سورج بھی ہے۔ میرے عزیزوں نیاپن لانا ضروری نہیں ہے، بس ایجاد نہ کرو۔ اگر بزرگوں جیسا شعور نہیں ہے تو جو بزرگ کر گئے اس میں باقی رکھو۔ یہ نئی نئی چیزیں محفلوں اور مجلسوں میں ایجاد نہ کرو۔ یہ جیو جو آ گیا، اب تو لوگ جیو کر کے سوچتے ہوں گے شاید پارٹی جوائن ہو جائے۔ یہ وہاں سے آیا جن کو بیچاروں کی مادری زبان اردو نہیں ہے، اور صدقے سب ہو رہا ہے نا۔ آپ کے بزرگ دین شناس صاحب زبان تھے، انہوں نے جو نکالا سوچ کے نکالا ہے، اپنی محفلوں کی گرمی برقرار رکھنے کے لیے نام علی لیا کرو، اس لیے کہ ذکر علی عبادت ہے، اور بے شمار ثواب کے لیے صلوات بھیجا کرو اس لیے کہ اس کا ثواب بے شمار ہے، اور ذکر خدا سے خالی نہ جائے اس لیے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اور جزاک اللہ بھی کہتے رہا کرو۔ نہ واہ واہ کی ضرورت ہے، نہ جیو کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو صلوات کی ضرورت ہے، سبحان اللہ کی ضرورت ہے، یا علی کی ضرورت ہے۔ جو نعرے ایجاد ہو رہے ہیں، نعروں کے مصرے، قطعے، فقرے، لائنیں پوری، بچہ کھڑا ہو گیا جانتا ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، رٹا دیا گیا، ڈسٹرب کر رہا، معاف کریں گے۔ یہ الزام بہت پہلے ہمارے بزرگوں پہ لگ چکا ہے کہ نعرے کے مخالف ہیں۔ لعنت ہو اس کے اوپر جو ان نعروں کے مخالف ہو، بد سلیقگی اور پھوہڑ پنے کے مخالف ہیں۔ اور جہاں بسلیقگی پھوڑ پڑنا آئے گا وہاں ٹوکیں گے ضرور، چاہے وہ مجلس میں ہو، چاہے ماتم میں ہو، چاہے نماز میں ہو، چاہے دعا میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، چاہے زیارت میں ہو، چاہے نعروں میں ہو۔ عبادت ہے تو عبادت کو اس کے سلیقے کے ساتھ انجام دو، اس لیے کہ مالک نے سلیقہ عبادت بھی بتایا عبادت کے ساتھ۔ سبحان اللہ نہ کہیے، صلوات بھیجیے۔ رئیس الواحدین مولانا کرار حسین صاحب قبلہ نے ہمارے درمیان پڑوس سے سب امپورٹ ہو رہا، پہلے ہمارا ملک الحمدللہ اتنا باوقار تھا کہ ہمارے خطبہ کے دروازے کھولتے تھے پڑوسی ملک کے خطیب۔ آج ہم وہاں سے سی ڈی کے سڈلا کٹ پیس کر کے ہر شاعر، ہر نوحہ خان، سارے نوحے زنانے لہجے میں ہو رہے ہیں۔ میں بہت تلخ ہو گیا ہوں۔ ہمارے وہ شعراء، وہ نوحہ خان جو محلوں میں، بستیوں میں شعر کہہ کے انجمنوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان کی ناقدری ہو رہی ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے، یہ کون سی عزاداری جو اسٹوڈیو میں ہو سکتی ہے؟ عزاداری ہوگی تو فرش عزا پہ ہوگی۔ نوحہ فرش عزا کی چیز ہے، وہ بھی مصائب کے بعد جب آدمی اتنا بے چین ہو جائے کہ چیخ چیخ کے رونا چاہے۔ میں اپنے بچوں سے انجمن کے پھر ایک بات کہوں گا کہ نوحہ ہے فریاد کرنے کا نام، چیخ کے مصیبت بیان کرنے کا نام۔ تو میرے عزیزوں، فرش عزا پہ آ کے بیٹھو گے، فضائل سن کے دل جاگے گا، مصائب سن کے دل بے چین ہوگا، آنسو امڑیں گے، تب درد دل کے ساتھ نوحہ پڑھ سکو گے، ورنہ آوازیں نکالتے رہو گے، غم کی کیفیت پیدا نہیں ہو پائے گی۔ کیسے کیسے ہمارے نوحہ خان گزر گئے اور کیسے ہیں۔ میں یہی سے گزارش آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو انجمنیں جن کے شاعر انہی علاقوں کے ہیں اور جو لوگ ان کو نہیں جانتے، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس آج بھی بہترین شعراء، بہترین نوحے کہہ رہے ہیں، مگر انہیں اسٹوڈیو تک جانا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ انہیں کبھی نصیب نہ کرے۔ وہ فرش عزا پہ ہیں، فرش عزا پہ رہیں، تاکہ انہیں دنیا کی واہ واہ ملے چاہے نہ ملے، ان کا چاہے سالانہ البم نکلے چاہے نہ نکلے، مگر ہر سال اجر عزاداری ان کے نام عمل میں آخرت میں لکھا جاتا رہے۔ میں اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے آپ سب بیٹھے ہیں، آپ پورے ہندوستان سے تقریباً ہوتے ہیں، اپنے علاقوں کی انجمنیں جو اپنے کہے شاعر کے نوحے پڑھیں، امپورٹڈ نہیں، سی ڈی سے اتار کے نہیں۔ ایک آدمی نے بلا یہ دھیان دیے کہ نوحہ ہے تو نوحے کے لیے درد کی آواز چاہیے، دھنیں نہیں چاہیے نوحوں کو گانوں کی۔
30 سال پہلے شاید شروع کیا، آج وبا بن گئی، جس کو دیکھو وہی لڑکا، اور پھر اس کے بعد اب اس کے ساتھ جو سی ڈی کے ساتھ جو تصویریں جوڑی جاتی ہیں اس میں کہیں غم کی کوئی کیفیت ہوتی ہے عزیزوں؟ نوحے کا مطلب غمزدہ ہونا، اور اتنا غمزدہ ہونا کہ آدمی چیخ چیخ کے روئے اور مصائب بیان کرے، یہ ہے نوحہ۔ نوح کا نام نوحہ کیوں ہے؟ نوحہ نوح سے نکلا ہے۔ نوح اس لیے تھے کہ دنیا کے ڈوبنے کے بعد اگرچہ کفار ڈوبے تھے پھر بھی انہیں اتنا درد تھا کہ جب تک جیتے رہے روتے رہے۔ تو نوحہ گریے کی بے چین کر دینے والی کیفیت ہے جو الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ نوحے میں فضائل نہیں پڑے گا۔ میں کیا کہوں آپ سے، اور میں نے طے کر لیا ہے کہ ممبر پہ آؤں گا تو اس کا حق ادا کروں گا، اور مجھے اپنے مالک پہ اعتماد ہے کہ اس نے کہا ہے اگر کوئی بندوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے راضی کرنے والی باتیں کرے گا تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا، بندے بھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن خدا کو راضی رکھنے کے لیے کہے گا تو مالک کا وعدہ ہے کہ وہ بھی راضی ہوگا اور بندوں کو بھی راضی رکھے گا۔ مجھے اطمینان ہے کہ ممبر سے میں اپنے خلوص دل کے ساتھ جو درد ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کی طرف شاید میرے جوان متوجہ نہیں۔ یہ اپنی محنتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ بے خبر انہیں باخبر بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، نوحہ ہو یا مرثیہ ہو، یہ چیزیں عزاداری کے فرش کا حصہ ہیں۔ ٹی ویز پر پورے عشرے آتے ہیں جو عشرے محرم سے پہلے ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ مجھ سے تقریباً ہر سال کہا جاتا 7 محرم کی مجلس ریکارڈ کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں میں نے 7 محرم کی مجلس جو پڑھی تھی کہیں لا کے اور دے دو، میں ڈرامہ نہیں کروں گا کہ آج 7 محرم ہے۔ عاشور کی مجلس پہلے سے ریکارڈ ہو رہی۔ کیوں تیار ہوتے ہیں ہم ان چیزوں پر جو تصنع لائیں؟ کیوں مصنوعی کیفیت کی طرف جاتے ہیں؟ سیڈیز میں مجھے کہیں نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی ایک نوحہ پڑھنے والا خود متاثر ہو۔ جب وہ خود متاثر نہیں ہوگا تو دوسروں کو کیا متاثر کرے گا؟ میں اپنے جوانوں سے کہوں انجمن کے کہ آ کے فرش پہ بیٹھو اور آ کے مصائب سنو، تاکہ مصائب سن کے تمہارے دل نرم ہو تو تم نوحہ پڑھو تو نوحہ بن جائے۔ اور دوسری گزارش کی کہ اپنے علاقے کی جو انجمنیں وہیں کے یا اس کہیں کے بھی جو واقعاً شاعر کا کلام ہے، سی ڈی کا کلام نہیں ہے، اسے پڑھیں تو انہیں بہتر سے بہتر کیمروں سے ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں۔ میں نے کئی برس کی تمنا تھی جو میں نے اس سال کہنا شروع کر دیا کہ انشاءاللہ اوریجنل نوحے، اوریجنل شاعر کے کہے ہوئے، جسے سلیقہ بھی ہے ادب عزاداری کا، جو الفاظ کا پھوڑپن پہچانتا ہے۔ بڑے افسوس کی باتیں ہیں کہ آج ہمارے درمیان نوحے ایسے پڑھے جا رہے ہیں جن میں ادب اہل بیت کے خلاف الفاظ آتے ہیں، جن میں معصومین کی جو کردار کربلا کا تھا اسے کچل کے مجبور بےکس کچھ نہیں، بالکل ایسا کیفیت پیش کی جاتی ہے جو توہین ہے کربلا والوں کی۔ بہت باتیں کہیں، بہت سی باتیں کہتے کہتے چھوٹ گئی۔ میں نے کہا نعروں پہ الزام لگا تھا، رئیس البادین بگڑے تھے جب یہ نعرے بازیاں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ علی اور گلی 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 علی علی، یہ علی کے شایان شان نہیں ہے۔ فلاں کے ٹیچر، جبریل کے ٹیچر علی علی، اور کس کے فادر علی علی، اور کس کے دیور علی علی، یہ مولا کے شایان شان نہیں ہے۔ کہاں علی اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، شایان شان نہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہ کرو۔ الزام لگا دیا گیا نعرے حیدری کے مخالف ہیں۔ جو علی کے تذکرے کا مخالف ہو اللہ اسے لعنتوں میں ڈبو دے۔ ہاں الہی آمین کہیے۔ ہماری زندگی علی کے تذکروں سے، ہمارے جوش علی کے تذکروں سے ہے۔ جس کی نام لینے کو اللہ نے عبادت بنا دیا ہے، کون مسلمان ہوگا جو اس کے تذکرے سے روکے گا؟ اور جو روکے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج میری باتیں متفرق ہوتی چلی گئیں، وقت ختم ہو گیا، وقت نکل گیا۔ آج مصائب کی شب بھی آ رہی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں کہی تھیں، شروع کی تھیں، تو میں نے یہ کہنا چاہا تھا کہ دوسری عبادتیں اپنے وجود میں ہیں، ان میں ایک خوبی ضرور ہے کہ اللہ توفیق دیتا ہے۔ یعنی روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کو دوسری نیکی کرنے کے لیے راہ آسان کر دیتی ہے۔ مجلس میں آئیں گے تو مجلس آپ کو سجدے کی راہ آسان کرے گی، سجدہ کریں گے تو تلاوت کی راہ آسان ہو جائے گی، تلاوت کریں گے تو خیرات کی راہ آسان ہو جائیں گی۔ معصوم نے کہا ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔
کم سے کم کوشش کرو کہ محرم نیکیوں کے پھیلانے کے لیے حسین نکلے تھے، برائیاں روکنے کے لیے نکلے تھے، لہذا نیکیاں بڑھاؤ تاکہ نیکیاں کھنچتی چلی آئیں، اور برائیوں سے بچو تاکہ برائیاں بھاگتی چلی جائیں۔ اور جب 8 ربیع الاول آئے تو ویسے نکلو محرم اور سفر ایام اعزاز سے جیسے رمضان سے آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہو کے نکلتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس تھوڑا سا وقت مجھ سے زیادہ ہو گیا آج بھی، مجھے اس وقت مجلس ختم کر دینا چاہیے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ مجلس جو ہے یہ کوئی بٹن سے دبا کے نہیں روکی جا سکتی ہے، یہ کوئی کمپیوٹر نہیں ہے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ جلدی سے نیاز چکھ لیجئے گا، تھوڑا کم وقت دیجئے گا، کھانے کے بجائے چکھ لیجئے گا، اور اس کے بعد مسجد میں پہنچ جائیے گا۔ میرے عزیزو، آج کون سی تاریخ گزر گئی؟ 5 محرم۔ 5 محرم کی ایک خصوصیت ہے جو ہم کم جانتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں 7 سے پانی بند ہوا، 7 سے پانی بند نہیں ہوا ہے۔ میں نے پہلے دوسرے دن آپ سے کہا تھا کہ فرات کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیے گئے تھے کہ پانی ان کی پہنچ میں نہ رہے، اور مسلسل تاکید تھی کہ ان تک پانی نہ پہنچنے پائے، لہذا جیسے جیسے لشکر آتا تھا پانی فرات پر پہرے بڑھتے تھے اور پانی پہنچنے پہ رکاوٹ آ جاتی تھی۔ یعنی کربلا میں 2 محرم سے ہی پانی بند کر دیا گیا تھا، مگر چونکہ ابھی فوج بہت نہیں بڑھی تھی، اس لیے کبھی زہیرقین کبھی حضرت ابو الفضل العباس بیچ بیچ میں پانی لاتے رہے، تھوڑا تھوڑا پانی آتا رہا، مگر 5 محرم سے کربلا کے خیموں میں پانی نہیں آ سکا۔ 5 محرم وہ تاریخ ہے جس کے بعد خیموں میں پانی نہیں آیا ہے۔ 7 محرم کی صبح تو وہ تھی جب خیموں میں ایک قطرہ پانی باقی نہیں تھا۔ جب 5 سے پانی نہیں آیا، تھوڑا سے پانی بچا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں ابھی سیلاب میں اگر پھنس گئے، گھر میں کھانے پینے کا سامان کم ہے، تو ماں باپ اپنے کو روک لیتے ہیں، ہم بھوکے رہ لیں، پیاسے رہ لیں، بچوں کے لیے باقی رکھا جائے۔ تو 7 محرم کی صبح سے تو اصغر پیاسے تھے، سکینہ پیاسی تھی، محمد باقر پیاسے تھے، عباس کب سے پیاسے ہیں، حسین کب سے پیاسے ہیں، زینب کب سے پیاسی ہیں پتہ نہیں، پانی تو شروع سے کم آ رہا تھا، اور 5 محرم سے آنا رک گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ چونکہ آج پانی آنا رک گیا ہے، لہذا ہمارے بزرگوں نے شاید آج کی تاریخ کو اس ننھے شہید کے تذکرے سے مخصوص کیا کہ جو اپنے بابا کا پیغام پہنچانے کے لیے مدینے سے وعدہ کر کے چلا تھا، اور جس نے بالکل عصر عاشورہ میں بابا کی شہادت سے پہلے پانی کا مطالبہ بابا کی زبان سے کروا کے بابا کی سچائی کی گواہی دی اور شہید ہو گیا۔ کون؟ جو 6 مہینہ کا کربلا میں تھا۔ 28 رجب کو حسین کا جب قافلہ نکلا ہے، اس سے 2 محرم تک جوڑ لیجئے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، 5 مہینے، اور اس کے بعد 10 دن 2 دن 4 دن تو اصغر جب مدینے سے چلے ہیں تو کچھ دنوں کے تھے، مہینے کے بھی نہیں ہوئے ہیں، مگر کیسا شعور ہے اس مجاہد میں۔ میں نے اس دن پڑھا تھا کہ جب قافلہ چلا تو حسین کی بیٹی جسے حسین نے روکا تھا مدینے میں، وہ آ گئی کہ ایک بار سب سے اور مل لیں۔ سب سے ملی، رباب تک پہنچی، کہا اماں ایک بار بھیا کو اور گلے سے لگا لے، کلیجے سے لگایا، اصغر چمٹ گئے، دیر تک پیار کیا۔ رباب نے کہا بیٹا دیر ہو رہی، اب اجازت دے دو جائے۔ کہا اماں اب تو میں اسی کو دیں گی بھیا کو جو خود بھیا جس کے پاس چلا جائے۔ رباب نے ہاتھ پھیلائے، میرے لال آ جا میری گود میں آ جا۔ اصغر نے منہ موڑ لیا، نہیں آئے۔ زینب آگے بڑھی، ایک ایک بی بی آگے بڑھتی رہی، ننھی سکینہ آئی، آئے بھیا بہنا کی گود سے میری گود میں آ جا۔ نہیں تیار ہے اصغر آنے پہ، کسی کی گود میں نہیں جاتے۔ نہ جانے بہن کے سینے سے لگ کے اللہ مجھے قوت دے، چند فکریں پڑھ لو۔
چند دن کے بھائی نے بہن کے سینے سے لگ کے نہ جانے دل کی دھڑکنوں میں کون سی بے چینی دیکھی تھی کہ کسی کے پاس جانے پہ تیار نہیں، حسین آ میرے گود میں آ جا، نہیں بھیا بابا، بہن کے درد کو محسوس کر لیا، تم جاؤ ہم بہن کے ساتھ رہیں گے۔ ایک بار حسین جھکے، کانوں میں کچھ کہا، مکہ اصغر گود میں آ گئے، پتہ نہیں چلا کیا کہا، مگر جب اکبر کے لاش اٹھا چکے، جب قاسم کے ٹکڑے دفنا چکے، تو اب کوئی نہیں تھا لاشوں کے درمیان، حسرت بھری آواز دیتے ہوئے، کون میری مدد کرے، حل من ناصر ینصرنا، پھر خلوات جواب دیا، ارے گلا کٹا کے سو گئے ورنہ لبیک کہتے، دور لشکر تک پہنچے، کون ہماری مدد کرے گا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ادھر خیموں سے بیویوں کے تڑپ کے رونے کی آواز آئی، آئے ابھی تو حسین زندہ، کیا ہوا؟ کہا بھیا جب تک تم نے اب کی آواز دی، استغاثہ بلند کیا، یہ اصغر جو غش کے عالم میں جھوڑے پہ تھا، تڑپ رہا ہے، جھولے سے تڑپ کے زمین پہ گر گیا، کسی کی گود میں چپ نہیں ہوتا، پیاس کا چوتھا دن، اصغر کے بدن میں طاقت کہاں آئی، ماں کا دودھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں، بچہ بھوکا بھی، پیاسا بھی۔ حسین سمجھ گئے مدینے کا وعدہ، حسین نے کہا تھا بیٹا نہ چلو گے تو جب تمہارے باپ کی بات ظالم جھٹلائیں گے تو کون بابا کی بات ظالموں تک پہنچائے گا۔ حسین لے کے چلے، گود میں لیا، جا کے کہا اس کو پانی دے دو، یہ پیاسا ہے، اس کے کیا خطا ہے، کسی نے نہ دیا۔ حسین نے کہا اپنے بابا کی بات پہنچا، بدن کی طاقت لگائی، ہمک کے لشکر یزید کا رخ کیا۔ ارے کہنا سال 6 مہینے کا 4 دن کا پیاسا بھوکا، طاقت لگا کے رخ کیا۔ ارے کیسے زبان نکالی سوکھی، ہمیں ایک دن 18 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، زبان سوکھ جاتی ہے، 4 دن کی سوکھی زبان، کیسے ہونٹوں پہ پھیرا۔ منقلب لشکر، ختم کر حسین کی بات کو، تیر چلا، پھر طاقت لگائی، بابا ڈھال نہیں، تلوار نہیں، یہ گلا ہے، ہمک کے گلے پہ تیر روکا، بچہ باپ کی گود میں پلٹ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے گلے سے تیر بھی نکالا، خون بھی بچا روکا، چہرے پہ ملا، ایسے ہی جا کے نانا سے ملوں گا۔ اٹھو عزادارو، اس اصغر کا ماتم کرو کہ جس کا کٹا سر ماں دیکھتی رہی، مگر ماتم ہمیشہ اپنے آقا اور اپنے مولا حسین کا کیا۔ یا حسین یا حسین۔